سورہ البقرہ جی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. کیونکہ اوپر اہل جہنم کو وارننگ دی گئی ہے تو اس کے بعد فوراً پھر اہل ایمان کا اور جنت کا ذکر کیا گیا اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اچھے عمل کی. ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، یہ کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو پھل، رزق کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ کرنا. ایوری پروویژن از کالڈ رزق. اللہ نے آپ کو جو بھی چیز دی ہے وہ رزق. سماعت رزق ہے، بصارت رزق ہے، نطق قوت گویائی رزق ہے، جو آپ کی ہڈیوں میں طاقت ہے جو اللہ نے دی ہے وہ رزق ہے. یہ جو آپ کو جاب دیا ہے یہ رزق ہے، صحت دی ہے یہ رزق ہے، اولاد دی ہے یہ رزق ہے، گھر دیا ہے یہ رزق. ایوری پروویژن، جو چیز بھی آپ کو یہاں پرووائڈ کی گئی ہے وہ رزق. تو جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ انہیں دنیا سے مشابہ نظر، یعنی سیب دیا گیا تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کیا گزریں گے کہ جی وہ تو ہم نے سنا تھا جنت میں ہوا تو یہ تو وہی چیز ہے. وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کھاتے تھے بھائی جنت میں کئی کیا نئی چیز ملی. وہ اتو بہ متشابہ، اللہ پاک نے اس کو ملتا جلتا دیا جائے گا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم پہلے بھی کھاتے رہے، پہلے بھی دیا گیا تھا ہمیں، لیکن وہ اور چیز ہوگی. اس کا اب تو ذائقہ جو ہوتا ہے وہ ہماری زبان میں ہوتا ہے، ہم اس کو بخار ہو بندے کو تو آپ کو پتہ ہے پھر سیب بھی کڑوا لگتا ہے بندے. جنت کی کسی چیز کو بھی دنیا سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. شکل اگرچہ وہی ہو لیکن وہ ما لا عین رأت، وہ چیز ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے کبھی سنا ہوگا ویسا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کو دل پر سوچ بھی گزری ہوگی کہ کیا ہے وہاں پہ. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا یہ چیزیں ہوں گی، یہ صرف قریب چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس سے ملتی جلتی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے جوڑے ہوں گے پاک کیے ہوئے. وہ خود پاک نہیں ہوں گے بلکہ مطہرہ، پاک کیے ہوئے جوڑے ہوں گے. یعنی اگر دنیا میں عورت ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، وہ بدخو ہے، بد اخلاق ہے، تو اس کو آپشن دیا جائے گا. یعنی شوہر جب جنت میں جائے گا تو اس میں وہ بری عادت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یا تو اسے دنیا میں چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ پھر چھڑوانے کے لیے وہاں بھی بندوبست ہے پھر وہاں کا پھر گوتا لگوا لیا جائے گا.
عورت کے پاس آپشن ہوگا، وہ بندی ہوئی نہیں ہے کہ اسی مرد کے ساتھ شادی کرے جس کا اس کے ساتھ دنیا مرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دنیا کا تعلق ختم ہو جاتا، کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اسی لیے جس دن اس کی چوتھی بیوی مرے وہ اگلے دن دوسری کر کے تعداد پوری کر لیتے۔ عورت تو 4 مہینے 10 دن کرتی ہے نا، صبر کرتی ہے، اس لیے کہ غم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ بچی بچے والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن مرد جو ہے وہ اسی دن تعداد پوری کر سکتا، گویا وہ چوتھی والا خانہ کٹ گیا اب اس کے ساتھ۔ ایک عورت ہے وہ دنیا میں 3 نکاح کرتی، ایک سے طلاق ہو گئی، دوسرے کے بعد دوسرا مر گیا، تیسرے کے پاس، تو اب کس کے ساتھ بیائی جائے گی؟ ظاہر ہے جس نے اسے دنیا میں خوش رکھا ہوگا وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، آپشن دیا جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف تھیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور طیار ہونے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، وہ جھنڈا سنبھالتے ہوئے کافروں نے کاٹ دیے تھے غزوہ موتا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے ان 2 بازوؤں کے وضو سے 2 پر عطا کر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ تو اس دن سے پھر ان کا لقب جو تھا وہ جعفر طیار، توئے کے ساتھ تیار، جسے طیارہ بنتا ہے ہمارے یہاں، تو وہ طیار کہلاتے۔ تو ان کی زوجہ نے عدت پوری کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے دیور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ 3 ہو گئے، تینوں جنتی ہیں، جید ہستیاں ہیں، تو ظاہر ہے اب جس نے انہیں خوش رکھا ہوگا اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہے کہ دنیا میں نکاح ختم ہوتے ہی وہ عورت بالجبر نے کہ مجبور ہے اب اسی شوہر کے پاس جائے۔ بہت سارے بیچارے چھڑے مر جاتے ہیں، بلکہ اکثریت مر جاتی ہے چھڑوں کی، تو ان میں سے بھی کوئی انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک کہا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گی۔ یہی معاملہ شادی کا، جیسے اشتہار میں دیتے ہیں نا کہ جی ہمیں ایسا چاہیے، یہ عمر ہو، یہ قوم ہو، یہ کام کرتا ہو، اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسا شوہر چاہیے۔ دنیا میں تو جو مل گیا سو مل گیا، ماں باپ نے کہیں دھکا دے دیا، وہ کہے گی جی مجھے ایسا شریف آدمی چاہیے، ایسا چاہیے، ایسا چاہیے، ایسا چاہیے۔ اللہ پاک یہ دیکھ لو ان میں کون تمہیں پسند، اور اس کو اتنا خوبصورت کر دیا جائے گا کہ وہ جو جس کا نام لے گی وہ اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ جو عیب ہے نا دنیا میں ہمارے اندر شکل میں بھی، وہ بھی وہاں نہیں ہوگی۔ وہاں کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم یہاں اس طرح بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انسانی قلب پر کبھی ان کا، تو یہاں صرف حوروں کا ذکر نہیں کہ مردوں کے عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، عورتوں کا بھی جوڑا جو ہے ان کی پسند کا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ عورتوں میں جو عیب ہوں گے، جو چغلی ہے، غیبت ہے، زیادہ غصہ کر جاتی ہے فلاں کا، وہ وہاں نہیں ہوں گے۔ مطہرۃ کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ عیب اس میں ہوگا ہی نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے پھر بندہ اسی کے ساتھ رہنا چاہے گا، اس لیے کہ وہ جو دنیا کی یادیں ہیں، وہ جو شیئر کرنی ہے، اولاد کے قصے ہیں اور سارا کچھ، تو مزہ تو اسی، بندہ واقف سیٹ پہ ساتھ بیٹھا ہو تو لمبا سفر بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، تو انواقف بیٹھا ہو۔ اسی طرح وہ اب اگر وہاں کی حور ہے اسے کیا پتا آپ پہ دنیا میں کیا گزری تھی، کن مراحل سے گزرے تھے، آپ کیا اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے بیچاری کے ساتھ۔ اپنی بیوی ہوگی تو 100 کیسے ہوں گے، برادری رشتہ داروں کے ہوں گے، ان کے یہاں جانا ہو، جیسے بیوی ساتھ لے کے آپ رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، یہاں وہاں بھی یہ وزٹ ہوگا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ قیدی نہیں ہوں گے، وہاں بھی آپ اپنے عزیز و اقارب کے یہاں آیا جایا کریں۔ ازواج مطہراتن، اس لیے میں نے کلیئر کر دیا کہ جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی مردوں کو تو ملیں گی وہ 70 حوریں اور عورتوں کا تو 70 حوروں کا یہاں ذکر نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر، حوروں کا، حور مقصورات فی الخیام ذکر ہے اس کا۔ حور گوری چٹی ہوتی ہے، حور مرد بھی گورا چٹا ہوتا ہے، حور نہ مذکر ہے نہ مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے، تو عورتوں کے لیے گورے چٹے مرد ہوں گے موٹی آنکھوں والے، اور مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، اس لیے کوئی مخصوص نہیں ہے کہ اس کو صرف مردوں کے ساتھ مخصوص کیا جائے۔ ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون،
اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان میں سے کوئی مرے گا نہیں. یعنی ہوتا ہے کہ اکٹھے رہے ہیں، 30-40 سال عمر گزاری ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں یا کر دی ہیں یا کچھ کی کر دی ہیں کچھ کی رہتی ہیں، اور بیوی فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا. اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. پھل پکا ہوا ہوتا ہے، کہاں رشتہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. کوئی مسئلہ کریٹ ہو گیا بیٹی کے یہاں یا بیٹے کے یہاں، تو پھر وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈپریشن ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر نکال لیتے ہیں، ادھر نہیں نکالتے. یہ بڑا انتہائی جو ہے وہ نازک دور ہوتا ہے جس میں پھر ان میں سے کوئی ایک کولیپس کر جاتا ہے اور نہیں رہتا. فرمایا وہاں ہمیشہ رہیں گے، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ مر جائے گا یا وہ مر جائے گا، کوئی نہیں. اسی طرح ماں باپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اب دیکھیں ماں باپ کے معاملے میں انسان ہمیشہ بچہ ہوتا ہے. کوئی بھی خوشی بندے کو جب ملتی ہے تو پہلے یہ خیال آتا ہے کہ ابو کو فون کروں، ماں کو فون کروں کہ بھائی میری ترقی ہو گئی ہے، مجھے اتنے پیسے اتنا نفع. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو والدین جن پہ خوش ہوتے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب میری کوئی خوشی والی جگہ نہیں رہی جہاں میں اس خوشی کو شیئر کروں. تو یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، وہاں والدین بھی ہمیشہ رہیں گے اور آپ کے ہم عمر ہی ہوں گے، شکل بھی ملتی جلتی ہوگی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اب یہود کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اللہ جیسی ہستی اور یہ مکھیوں اور مچھروں کی مثالیں، کتے اور گدھے کی مثالیں، تو یہ کیسا اللہ کا کلام ہے؟ اللہ ایسی باتیں کرتے کوئی اچھا لگتا؟ تورات میں اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ذکر ہوئی ہیں. اب اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایک چیز کی کمزوری کی مثال دینی تو چیمٹی کی دے گا نا اللہ پاک، مکھی کی دے گا. اب ہاتھی کی اس لیے تو مکھی چھوٹی سی ہے یا جی گندی ہے تو اس لیے ہاتھی کی مثال میں دیتا ہوں کہ بڑا کمزور ہوتا ہے، تو ہاتھی کمزور تو نہیں نہ ہوتا، اس کے لیے پھر مکھی کا ذکر کرنا پڑے گا، چیمٹی کا ذکر کرنا پڑے گا. تو اللہ پاک تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسی چیز کو بیان کرتا ہے جو تمہاری سمجھ میں آئے. ورنہ انسانوں کی زبان میں کلام کرنا ہی اللہ کے پھر توہین ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی انسلٹ ہو جاتی. دیکھیں نا، آپ اگر اردو بولتے ہیں، آپ کو پٹواری بولنے کے لیے کہا جائے، آپ بولیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ جب اردو میں تقریر کرتے ہیں تو اس میں جب آپ پنجابی بولتے ہیں تو آپ اپنے مقام سے گر جاتے ہیں. اندازہ کریں، یعنی فلو ٹوٹ جاتا ہے آپ کی گفتگو کا. تو میں نے کہا تھا جی مجھے پتا ہے میری آڈینس اکثر و بیشتر پنجابی ہیں، اور وہ جو بات پنجابی میں مزہ دیتی ہے وہ اردو میں اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ پنجابی میں ہی سوٹ کرتی ہے. اردو میں ترجمہ کریں تو ترجمہ سمجھ لگ جائے گا آپ کو، لیکن وہ جو اس کا سینس ہے اس کا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ پاک جو ہے وہ جب فارسی کے الفاظ بھی اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں قرآن میں، کیونکہ وہ عربوں میں استعمال ہو کے اب پتہ نہیں یہ گلف جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے. اب دبئی چلے جائیں، آدھی جو ہے وہ بہزاد پیسے کو یہ کہتے ہیں، بہزاد فارسی کا لفظ، عربی کا لفظ نہیں ہے. تو وہ پوچھے کم بہزاد یعنی اس کی قیمت کتنی ہے، تو وہ فارسی کا لفظ ہے، عرب بولتے ہیں. سراج جو ہے قرآن حکیم کا لفظ سراج منیرا، تو سراج جو ہے یہ چراغ ہے، یہ فارسی کا چراغ ہے جو ان میں بول بول کے سراج ہو گئے. جیسے مصری کہتے ہیں گنہ، جنت کو کہتے ہیں گنہ، اسی طریقے سے سراج ہو گیا. اللہ نے وہی استعمال کیا ہے. ابراہیم جو ہے یہ کوئی عربی کا لفظ نہیں، لیکن چونکہ ابراہیم نام ہے لہذا اللہ پاک نے اس کو استعمال کیا. میں نے ان سے کہا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن حکیم کے اندر ہر قسم کی مثال بیان کی. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مقام سے گر جاؤں گا، اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سمجھ ان کو لگ جائے. میں نے کہا میں تو اردو میں انگلش بھی بولتا ہوں تو مقام سے نہیں گرتا، ورنہ وہ عربی ہوتا کہتا ہذا کلام یہودی خلی ولی. تو اگر میں عربی، اللہ پاک نے قرآن میں ساری زبانوں کو اپنی آیات کہا ہے. وفی السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں میں، تمہارے اپنے جو چہرے کے رنگ ہیں صورتوں میں، جو گورا چٹا سانولا، ان میں، اور السنتکم تمہاری زبانوں میں، تمہاری لینگویجز میں اس کی نشانیاں ہیں.
جانور سارے ایک ہی بولی بولتے ہیں، کوئی نہیں پنجابی بولتا ان میں، کوئی نہیں پٹواری بولتا، کوئی نہیں اس میں سرائکی بولتا، کوئی نہیں اردو بولتا، کوئی نہیں عربی بولتا، ان کی اپنی چاچا، لیکن سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی وہ ساری. تو یہ نشانیاں ہیں اللہ پاک کی، انہی میں پنجابی زبان بھی نشانی ہے، وہ کوئی عیب نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مثالیں اللہ کے شایان شان نہیں. اللہ کہتا کہ میں شایان شان اگر میں رکھنا چاہتا تو میں تم سے کلام ہی نہ کرتا. اللہ کا کلام اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، پھیپھڑوں سے ہوا آتی ہے اور زبان ان کو روپ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہ سارے اعضاء نہیں ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں. وہ اس پوری ہستی اس کی ایک ہی ہستی ہے، وہ ٹکڑوں میں اس لیے وہ صرف واحد نہیں ہے، وہ احد ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا واحد نفر، یعنی ایک بندہ ہے، مگر وہ ایک بندہ 100 پرزوں سے جڑ کر بنا ہوا. اس کے 2 بازو ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، وہ ڈھیر سارے 2 پھیپھڑے ہیں اس کے، 2 گردے ہیں اس کے، یہ سب مل کے اسپیئر پارٹ سے بنا ہوا. اللہ احد ہے، ایک ہی جوہر ہے. وہ سنتا ہے تو پوری ہستی سے سنتا ہے، صرف کان سے نہیں سنتا. ہم صرف کان سے سنتے ہیں، یہ خراب ہو جائیں بات ختم ہوگی. وہ دیکھتا ہے، اس کی پوری ہستی دیکھتی ہے، اس آنکھوں سے نہیں دیکھتا. وہ پکڑتا ہے تو اس کی پوری ہستی پکڑتی ہے، وہ ایک ہاتھ سے نہیں پکڑتا. اس لیے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے کہا نا کہ میری مثل ہی نہیں ہے، تم کیا غور کرو گے؟ غور تو اس پر بندہ کر سکتا ہے کہ جس جیسی کوئی چیز ہو. میری جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ خود کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس نے چیزیں پیدا کی. تو اللہ کا نطق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی کیفیت بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کتاب بدء الوحی میں کہ وحی کیسے شروع ہوئی. تو آپ سے جب وحی کی کیفیت پوچھی گی تو آپ نے کہا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ براہ راست کسی نبی پہ وحی کرے، لیکن پردے کے پیچھے سے سامنے آ کے دو بدو بیٹھ کے بات نہیں کرتا اللہ پاک جس طرح 2 بندے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ جہاں بھی کلام، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، زبان عطا کی درخت بول رہا ہے، شجرۃ مبارکۃ، اور اس کے اندر بجلیاں چمک رہی ہیں اس درخت کے اندر، اور اللہ کلام کر کہہ رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. آواز درخت سے آ رہی ہے تو اللہ اس کے پردے میں ہے، درخت سے بول رہا ہے. اسی طریقے سے کبھی وہ جبرائیل سے بولتا ہے، جبرائیل میں وحی نازل ہو کر الفاظ کا روپ دھارتی ہے، اور جبرائیل کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور حضور کے یہاں وہ محفوظ ہو رہے ہیں. کبھی جبرائیل کو نہیں، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے لیے سب سے مشکل وحی ہوتی. جب جبرائیل پہ نازل ہوتی ہے ساری تکلیف جبرائیل کو ہوتی ہے، اور حضور جو سن رہے ہوتے ہیں حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ حافظ صاحب کو تراویح میں پڑھتے ہوئے سنتے ہیں. لیکن جب حضور سے ہی جبرائیل کا کام لیا جاتا ہے، حضور کی نورانیت کو ایکٹیویٹ کر کے وہ سارا نازل کیا جا رہا ہوتا ہے، تو حضور پر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہی جب نازل ہوتے اور حضور اونٹنی پر بیٹھے اور نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو اونٹنی کی ٹانگیں کانپنا شروع، وزن کی زیادتی سے وہ ٹانگیں کانپتی، بیٹھ جاتی، اور بیٹھ کر زمین پر بے بسی سے اپنی گردن رکھ دیتے، حضور نیچے اتر آتے. یہ اس کا وزن ہے. تو حضور فرماتے ہیں ایسے جیسے پکی زمین پر، پتھریلی زمین پر کوئی زنجیر کھینچی جا رہی ہے اور اس کے کٹ 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 ٹھک 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 کی آواز آ رہی، باہر سے وہ آواز آتی ہے، اس کو شیاطین بے شک سن لیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا یہ ٹھک ٹھک کیا ہے. وہ الفاظ کا روپ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دھارتی ہے. ڈیکوڈر یہاں لگا ہوا ہے، سمجھ لگی بات؟ کہ اس کو کوئی فرشتہ بھی نہیں سمجھ سکتا. وہ یہاں آ کے الفاظ بنتے حضور کے قلب میں، اور حضور پڑھ کے سناتے ہیں صحابہ کو. اس صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ساری تکلیف حضور کی ذات نے برداشت کر لی. اس کا وزن وہی کا لوڈ ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے جب ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے تو آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ سوشل ڈیٹے والا اگر آپ کا نیٹ ورک ہے سم والا تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، وہ لوڈ نہیں لیتے. وائی فائی پہ تو لوڈ ہو جاتی جلدی.
اسی طریقے سے آپ اس لوڈ کا اندازہ کریں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، نبی ہم نے اس کو آپ کی زبان پر اپنے کلام کو آسان کر دیا، یعنی مشکل آپ نے برداشت کر لی، اور جب آپ کی زبان نے اس کو پڑھا اور ان کے کانوں نے سنا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ ہے وہ چیز کہ جبرائیل لیتا ہے اللہ سے، ڈاؤن لوڈنگ جبرائیل پہ ہوتی ہے جب، تو تکلیف جبرائیل پہ ہوتی ہے، اور حضور کو جب وہ سناتے ہیں جبرائیل تو حضور کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب براہ راست حضور پر ہی نازل ہو رہا ہوتا اور پھر حضور اس کو پڑھتے ہیں تو وہ سب سے مشکل کیفیت ہوتی ہے بھائی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مکھی تو مکھی، اس سے بھی اگر کوئی فوقہ، یہ نہیں کہا کہ دونہا، اس سے چھوٹی، فوقہ کا مطلب ہے کہ کمزوری میں اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چیز ہو تو میں اس کی بھی مثال دوں گا. اللہ پاک نے سورہ حج میں آخر میں جا کر فرمانا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے کان لگا کر سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تم بیٹا مانگنے گئے ان سے، وہ مکھی جیسی بیکار چیز نہیں پیدا کر سکتے. اور ایک نہیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، تمہارے سارے دیوتا اکٹھے ہو جائیں، ساری دیویاں اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سارے بابے اکٹھے ہو جائیں، سارے چاچے اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سارے زندہ پیر اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سارے مردہ پیر اکٹھے ہو جائیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ جوائنٹ وینچر کر لیں، بہت بڑی کمپنی بنا لیں، سارے مل کر بچے پیدا نہیں کر سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اب دیکھیں ایک ہی مثال سے اللہ پاک نے کس طرح واضح کی. ایک تو یہ کہ یہ ان کی ڈومین نہیں ہے تخلیق، یہ پیدا نہیں، یہ زندگی دے ہی نہیں سکتے، پیدا کر ہی نہیں سکتے، اگرچہ وہ مکھی جیسی چیز کی بیکار زندگی ہو. تمہاری تو ایک کارآمد زندگی ہے نا، ایک مشن دے کر تمہیں بھیجا گیا، با مقصد زندگی، وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ تم ان سے جا کے پناہ مانگتے ہو، ان سے اپنی حفاظت کے لیے کہتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہو تاکہ وہ تمہارے مفادات کی نگہبانی کریں، تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. ان کی درگاہ پہ جا کے تم، وہ داتا صاحب پہ جا کے گاڑی کی ٹکر لگوا کے جا کے کہتے جی نویں گڈی لئی ہے تو داتا صاحب سلام کرن جانا، وہ گاڑی کا سلام ٹکر لگوا کے اس کو، یہ سجدہ ہے گاڑی کا، یہ سجدہ ہے گاڑی کا. شرک کوئی آسمان سے نہیں اترتا، انسان کے اندر سے نکلتا ہے. تو کہا کہ وہ مکھی ان سے کسی چیز کو سلب کر لے، لا یستنقذوہ، وہ اس مکھی جیسی کمزور چیز سے اپنے اس کھانے کو نہیں بچا سکتے. اور تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے کیسے بچائیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی اتنا ہی ضعیف ہے، اتنا ہی بے بس ہے جتنے تم ہو. ضعیف سے مانگ رہا ہے، اور القوی کو چھوڑ کر گیا ہے. گیا کیوں؟ اب تو اس گھر کے اندر سنتا ہے، بیڈ پر تیری سنتا ہے، رات کو تیری سنتا ہے، تو کروٹ بدلتا ہے، وہ پکارتا ہے، وہ اور بیٹھا ہوتا ہے، وہ تیرے انتظار. اس کو چھوڑ کے تو گاڑی بک کر کے 300 کلومیٹر دور جاتے ہو اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مر جاتے ہو اسی شرک کے راہ میں. اکثر آپ نے سنا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4 بندے مر گئے، 6 بندے مر گئے. زیادہ تر زیارتوں پر جا رہے ہوتے، لکھا تھا فلاں زیارت پر جا رہے، فلاں میلے پہ جا رہے. ہندوؤں کے یہاں اسی طرح جاتے ہیں وہ لوگ، تو وہ یاترا پہ ہی آدھے صاف ہو جاتے. یہ ہے، یہ شرک کی راہ میں موت. حج پہ جا رہے مرے ہو نا، لبیک اللہم لبیک کہتے اٹھو گے قیامت کی. ادھر جاؤ گے تو پھر اسی راہ میں جاؤ گے جس میں گئے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک نشانے پر مثال دی گئی. وہ اعتراض نہیں کرتے، ان کا دل کہتا ہے یہ بات ہے، یہ بات ہے. تم بیٹا لینے جاتے ہو، وہ تو مکھی نہیں دے سکتے تمہیں. مکھی بھی رب نے اسی لیے پیدا کی ہے، کمزور ترین مخلوق.
تاکہ تمہیں بتائے کہ قوی اور کمزور کیا ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہوتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ایسی مثالیں بیان کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس سطح پہ اتر کے کیوں بات کرتا ہے، ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، اللہ کو کیا فکر ہے، اللہ نے کوئی فلیٹ کرائے پر دینے خالی پڑے ہوئے، اس لیے جنت کی ایڈورٹیزمنٹ دوڑ رہی ہے. انہیں یہ پتا نہیں کہ اللہ اپنا نفع چاہتا ہی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ تم لن یضر اللہ شیئا، تم کفر کرو، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور رسول سے اپنے آپ کو انہوں نے کاٹ لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے. لن یضر اللہ شیئا، وہ لوگ اللہ کو تو نقصان ہی نہیں کرتے. ہماری نمازیں اس لیے ہم فخر محسوس نہ کریں ان پہ اور گردن اٹھا کے نہ چلیں اور لوگوں کو حقیر نہ جانیں کہ ہماری نمازوں سے اللہ کا بڑا بھلا ہو رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمیں یاد کرتا رہتا. اگر نہیں ہماری نمازوں سے ہمارا ہی بھلا ہوتا، اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. وہ ہمیں جو اللہ نے کہا میں نے شریعت اس لیے بنائی ہے کہ تم نفع کماؤ، تمہارے لیے جابز نکالیں اللہ پاک نے جنت میں جانے کے لیے، یہ تقرب کے لیے ذرائع، ان سے میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کہتا میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ہی نفع ہے تمہارا ہی نقصان. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جو میں نے سنبھال کر رکھے، اگر اس میں خیر پاؤ تو میرا شکر ادا کرنا، اللہ کی توفیق سے ہو، اور اگر اس میں شر پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، میں نے تمہیں سارے راستے بتا دیے تھے کہ یہ کرو گے تو یہ ہے اور یہ کرو گے تو انجام یہ ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال سے بہت سوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اور پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ تھوڑوں کو، اس لیے کہ بہت سے جب ایک طرف ہو گئے تو باقی پھر تھوڑے ہی رہ گئے نا. نہیں، بہت سوں کو ہدایت ملتی ہے، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کثیر کے مقابلے میں کثیر ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے بھٹک جاتے ہیں اس لیے کہ وہ خود بہنگے ہیں. بہنگا 100 شیشے بھی تبدیل کر لینا تو اس کو ویسا ہی ٹیڑھا میڑھا نظر آئے گا. وہ شیشوں میں قصور نہیں، اس کی آنکھوں میں ہے. کہا گمراہی اس کے اپنے دل کے اندر ایسے کہیں بھی لے جاؤ، طبع اللہ علی قلوبہم، سٹیمپ لگ گئی، کچھ نہیں، کہ دل میں خرابی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا شک کا، اور شک کی ہمیشہ یہ صفت ہے کہ وہ بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور گھنٹہ لگا دیتے ہیں وضو کرتے کرتے، بار بار استنجا کرتے ہیں، بار بار، یہ شک کی بیماری ہے، اس کی دوا ہے، ڈاکٹر سے ملے. یہ جو پتہ نہیں کنڈی لگائی ہے یا نہیں لگائی، ایک دفعہ لگا کریں پھر اٹھ کے دیکھنے گئے ہیں، پھر کسی کو کہا بیٹا دیکھ لینا چاہے کنڈی لگائی ہے کہ نہیں لگائی، یہ بھی شک ہے. یہ بیماریاں ہیں یہ، اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں ان کا اگر نہ کیا جائے، علاج نہ کیا جائے تو. اسی طرح بیوی پہ شک کرنا، یہ بیمار ذہن کا بندہ ہوتا ہے، اس کو آپ یہ مت سمجھے کہ وہ بیچارہ مجبور ہے یہ شک کرنے پر. ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دوائی لے گا، 6 مہینے کا کورس ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے شک کے بڑھنے کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ الحدید میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ کہیں گے جنت میں جو لوگ چلے جائیں گے، درمیان میں دیوار آ جائے گی، تو اس طرف جو رہ جائیں گے پیچھے وہ ان سے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی اتنی بے مروتی ہے، ایک ڈیرے میں تھے، ہم ایک گاڑی میں آتے تھے، ایک دفتر میں کام کرتے تھے، اب تم نے بس وہ جنتی ہو گئے ہو تو آنکھیں پھیر لی ہیں، بجائے اس کے کہ کوشش کرو کہ میرا بھی کام ہو جائے. تو کہیں گے کالو بلا، وہ کہیں گے بالکل تم ہمارے ساتھ ہی تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کر لیا. ایک گاڑی میں ایئرپورٹ جاتے ہیں، سارے آ کے بیٹھ گئے، ایک بندہ بوٹ لگا ہوا پالش کرنے جناب علی، وہ گاڑی نکل گئی، گاڑی نے تو ڈیوٹی پہ پہنچنا لے کے بندوں کو، تو اس نے اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کیا. تم نے یہی حال یہاں کیا، تم دنیا میں بھی یہی کرتے رہتے، پالش کرتے رہتے، گاڑی نکل جاتی، آخر میں بھی یہی ہوا تمہارے ساتھ. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے کہ ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا، پھر کوئی بیمار ہوں گا تو توبہ بھی کر لوں گا،
ہوتا ہے نا، بندے کو امید ہوتی ہے کہ یار ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے. لوگ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے پاکستان میں حج بھی اس وقت کیا کرتے تھے، اب تو بڑا رواج ہو گیا نا جب سے یہ جہاز چلے ہیں اور گاڑیاں چلی ہیں. پہلے جب بحری جہاز پہ جاتے تھے ہمیشہ وہی لوگ جاتے تھے جو بوڑھے ہوتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تاکہ حج خراب نہ ہو. اکثر وہیں پہ مر جایا کرتے تھے، آدھے جہاز میں مر جایا کرتے تھے سفر کے دوران. اب تو ماشاءاللہ جوان لوگ بھی جاتے ہیں. تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی جی؟ آپ کو بھی یاد نہیں. چلیے، تو تربص جو ہے نا انتظار، نہیں انتظار جو ہے نا وَلَكِنَّكُمْ تَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے کہ یار ضروری ہے. جیسے سونا ہوتا ہے، سونا تو کہتے ہیں جی سستا ہو رہا ہے، تو کوئی انتظار میں بیٹھا رہتا کہ یار اور گرے گا، ابھی تیل گرا ہے تو اور گرے گا، لے لیں گے. اچھا جب وہ نہیں گرتا چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ تلیاں ملتے ہیں کہ یہ کیا اچھا بلا گرا ہوا تھا. بالکل یہ تربص کی کیفیت، یار ابھی جوان ہے ٹھیک ہے کر لیں گے توبہ، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، ابھی ہم نے ریٹائر ہوں گے تو جا کے پاکستان یہ کام کرنا ہو رہا سی کرنا کی پاکستان میں روزے رکھیں گے، بس جمعرات کا بھی روزہ رکھ لیں گے، پیر کا بھی رکھ لیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے جہاز گرتا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ اجتماعی موتیں زیادہ ہوں گی اور حادثاتی موتیں. کسی نے سوچا ہوگا کہ حادثہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ اونٹ سے اونٹ ٹکرایا اور 100 بندہ مر گیا، ایک بلڈنگ گری اور 1000 بندہ مر گیا بلڈنگ میں. یہ چیزیں حضور کی یہ ہے ایمان بالغیب کہ صحابہ کہتے تھے کہ آمنا وصدقنا سنن مان. ان کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ جہاز بھی ہوں گے جس میں 300-350 بندہ ایک حادثے میں مارا جائے. اتنے بندے ایک بستی میں ہوتے تھے جتنے ایک طیارے میں ہوتے ہیں. خیر، تو تربصتم وارتبتم، دیکھا ہم نے وہاں سے کیا ہوا، شک شروع ہو گیا. پھر شک شروع ہو گیا، وارتبتم وغرتکم الامانی، جو ہی تم شک میں پڑے تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دینا شروع کر دی. ابھی اتنی عمر ہے، ابھی فلاں ہوگا، ابھی فلاں ہوگا. گاہک پہنچ گئے نا، گاہک پہنچ گئے. پھر شیطان کو پتا ہے کہ اب یہ بندہ پھنس گیا. جب بچھڑ جاتا ہے پچھڑ جاتا ہے بچہ تو پھر وہ ٹافیاں دینے والے اغوا کرنے والے پہنچ گئے. وارتبتم وغرتکم الامانی وغرکم باللہ الغرور، ایک بہت بڑے دھوکہ باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دی. یعنی شیطان کرتا یہ ہے کہ ہمیشہ گناہ سے پہلے اس کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، یہ تو روز ساری دنیا کرتی پھرتی ہے، اتنے بڑے تم نے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. جو ہی بندہ کر لیتا فوراً اس کو وہ A3 پہ بڑا کر کے زوم کر کے لے جاتا. توبہ توبہ، اب تو تیرے بچنے کے پتر کوئی چانسز نہیں، اب تو نہیں بچ، تو درس بھی سنتا رہے، تو جمعے بھی سنتا رہے، تیری تو بالکل بخشش ہونی نہیں. لہذا اب کیا کر، اب نکل. اب یعنی بندہ جب ایک قتل کر لیتا اسے پتا ہے اس کی سزائے موت ہے، تو پھر وہ 10 قتل کر دے تو بھی سزائے موت ہی ہونی ہے نا. اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ جب قتل کرتا ہے تو اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی بدلہ لینے والا نہ چھوڑے پیچھے. وہ جس کو مارا ہے اس کے بچے بھی مار دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے آئندہ وہ خطرہ نہ بنے، اس لیے کہ میں تو اب مرنا ہی ہے، میں نے تو بچوں کے رستے سے بھی کانٹے ہٹا کے جاؤں. وہ پھر یہ کرتا ہے، 16 قتل کر دیے، 15 قتل کر دیے، 13 قتل، جیسے ہمارے گجرخان ایک بندہ تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. تو وہ پھر اس کو بڑا کرتا ہے تاکہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اب یہ جہنمی ہے اور بالکل اس کی بخشش نہیں ہوگی اور پھر ایزی ہو جائے. جب بندے کے کپڑے پلیت ہو جاتے تو بندہ ایزی ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ پڑے میں یہاں سے گزرا ہوں اور یہ پانی جو باہر زراعت کا لگا ہوا ہے یہ میرے کپڑوں کو لگ گیا ہے، تو اب کپڑے پلیت ہو، پھر اس کے بعد اپنے پیشاب سے بھی وہ پرہیز نہیں کرتا کہ کپڑے تو ویسے ہی. یہی کام شیطان کرتا ہے. جب بندے کو احساس دلا دے تو پلید ہے تو بندہ کہتا ہے پلید تو ویسے بھی ہو، چلو یہ بھی کر لیتے ہیں. پھر اسی میں اللہ پاک کیا کرتا ہے، اللہ پاک گناہ سے پہلے ڈراتا ہے، وہ بچو اس سے، بچو شیطان کے چکر میں مت آ جانا، مت کرو مت کرو مت. جب کر لیتا ہے تو اللہ پاک تسلی دینا شروع کر دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ لوگ جو اب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، میرا تم نے کچھ نہیں گنوایا. بچہ اگر استری کو ہاتھ لگا لیتا تو ماں باپ پھر اسے غصہ کس وجہ پہ آتا ہے، بچے کے درد کی وجہ سے. ان کو درد ہوا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہم گندے ہوں، اس لیے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی ذات پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. تو پھر وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے بخش دے گا.
پھر وہ تسلی دیتا تھا کہ وہ شیطان کے چکر میں نہ آ جائیں. حضور نے فرمایا میری امت کا بدترین شخص وہ ہے جس نے میری امت کو اللہ سے مایوس کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس کیا. اس نے کہا شرک نہیں بخشوں گا, باقی ہر گناہ بخشوں گا, معافی نامہ داخل کر دینا, توبہ کر لینا, فیصلہ قیامت کو کر لیں گے جب آؤ گے. جب بندے کے تل جائیں گے سارے اعمال تو وہ توبہ نامہ جو ہے وہ تو ہوگا, پھر اللہ پاک کہے گا اس کی توبہ والی نکال کے لاؤ, وہ فائل توبہ والی, اس میں پھر خلوص دیکھا جائے گا بندے کا. اور پھر اگر اللہ معاف کرتا ہے اس توبہ پہ تو پھر وہ جو چالان ہے اس کے وہ اپنے ذمہ لے لے گا, یہ دیوان میں اس کو ٹیکل کرے گا, اس بندے کو چھوڑ. تو اللہ پاک پہلے ڈراتا ہے, لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر تسلی دیتا ہے کہ اب تم اس وجہ سے گھر چھوڑ کے مت چلے جانا. ہوتا ہے نا بچہ اسکول نہیں گیا تو ماں کے ڈر سے وہ پھر کہیں جا کے چھپ گیا اور وہاں سے پھر اس کو اغوا کر لیا گیا, اور 12 سال کے بعد کہیں سے پلٹ کے آیا, کہیں 20 سال پلٹ کے آیا, تو پتہ چلا چھوٹی سی بات سے ڈر کر, یعنی جن کے والدین سخت ہوتے ہیں نا, ماں باپ مار کٹائی والے, وہ عموماً جو ہے وہ بچے بھاگ جاتے ہیں اور پھر دوسرے طرف یا خودکشی کر لیتے. دیکھیں بچے جب امتحانات کے جو نتائج نکلتے ہیں جن دنوں میٹرک کے, تو ہمارے یہاں پنجاب میں باقاعدہ نہروں کے پلوں پر پیرا پولیس کا لگایا جاتا ہے خودکشی والوں کو روکنے کے لیے. جن کے ماں باپ ہوتے ہیں واپس آئے اگر تو فیل ہو گیا میں تیری چمڑی لا لینی ہے, میں تمہیں مار دوں گا, سر سے مار دوں گا, فلاں کروں, وہ بچے آتے ہوئے خودکشی کر لیتے. فیل ہو گیا تو فیل ہو گیا, اگلے سال پاس ہو جائے, بچہ مار دو گے تمہیں کتنی بار. تو ماں باپ ویسے بھی کہہ دیں, بچے جو ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے کہ یہ اسی طرح کریں گے میرے ساتھ, اور اکثر بے لہذا بچے کو اتنا بھی نہیں ڈرانا چاہیے کہ وہ اپنی جان لے لیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.